کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بڑا ہی مزیدار ٹاپک میں لے کے آیا ہوں جو کہ فیٹیگ کے نام سے میں نے اپنے ساتھ کچھ پوائنٹس بھی اس کے بارے میں لکھے۔ فیٹیگ، تھکاوٹ، یہ کیا ہے، کن وجوہات سے ہوتا ہے، ان کا علاج کیا ہے، ان کو ڈائگنوز کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اکثر اس کے پیشنٹس آتے ہیں۔ تو فیٹیگ اور ٹائرڈنیس یہ ہے کیا؟ یہ ایک انسان کی تھکاوٹ ہوتی ہے جو کہ دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو فزیکل ہوتی ہے یا مینٹل ہوتی ہے۔ فزیکل جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے انسان کا، مطلب ہر مسلس پین بھی ہوتا ہے، مطلب کچھ کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ ایک مینٹل تھکاوٹ ہوتی ہے جو کہ انسان اکثر سوچنے سمجھنے کی ان کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ان میں موٹیویشن کم ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر جو نارمل کاز ہے فٹیگ کے، یہ اکثر ہوتا ہے نیند کا نہ پورا ہونا، تھوڑی بہت انزائٹی یا اسٹریس ہونا، کچھ اچھی خوراک نہ کرنا، لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہونا، یا زیادہ شراب وغیرہ پینا، ان سے بھی یہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ تھکاوٹ بہت زیادہ عرصے تک ہو جاتی ہے تب ہم کچھ ایسی بیماریوں میں یہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم اکثر پھر ڈائگنوسس کرتے ہیں اور ہسٹری لیتے ہیں مریض کی ڈیٹیل میں کہ ایسی کون سی مطلب بیماریاں ہو سکتی ہیں جن سے اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو آپ بڑھتے اس کے کازز کی طرف کہ جو میڈیکل طرف سے جو النیسز ہوتی ہے وہ کس وجہ سے یہ فیٹیگ زیادہ عرصے تک ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مطلب کینسر کے مریضوں میں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، جگر کی بیماریوں میں ہوتی ہے، انسان کا کوئی انزائٹی اور ڈپریشن کی بیماری ہو، غم ہو، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی اس کے گھر میں کوئی فوت کی وغیرہ، یا اچانک کوئی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، مطلب ان کا بریک اپ وغیرہ ہوا، تو ان سے زیادہ انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور موٹاپے سے ہوتی ہے، ملٹیپل اسکلیروسس ایک بیماری ہے، ان سے بھی ہوتی ہے اکثر، خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، دل کی بیماریوں سے بھی ہوتی ہے، فائبرومیالجیا ایک بیماری ہے جن سے انسان کو اکثر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور مسلس پین بھی ان کو ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں میں اکثر بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لمبے عرصے تک ایک کرونک انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کرونک فیٹیگ سنڈروم بھی ہوتا ہے جس کی کازز کا تو پتہ نہیں ہوتا کس وجہ سے ہوتا ہے، وہ اکثر فیمیل میں ہوتا ہے، جو اوبیس فیمیل ہو اس میں زیادہ تر یہ کرونک فیٹیگ سنڈروم بھی ہوتا ہے۔ دوسرا، انسان کو کوئی ٹراما وغیرہ پہنچا ہو، مطلب اس سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی زخم وغیرہ ہو اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور گردے کی بیماریاں کرونک کڈنی ڈیزیز سے ہو سکتی ہے۔ جی آئی ٹی کی ڈیزیز جو کہ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی پیشنٹ کیمو تھراپی کر رہا ہو یا ریڈیو تھراپی کر رہا ہو، شعاؤں سے علاج کر رہا ہو، تو اس کو بھی اکثر تھکاوٹ کا بہت لمبے عرصے تک مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ ٹرامیٹک برین انجری میں بھی ہوتی ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم میں اکثر کامن ہوتا ہے لوگوں میں تھکاوٹ کا مسئلہ۔ کچھ سینے کی بیماریاں جس طرح پلمونری امفائزیما ہوتا ہے، کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز ہوتا ہے، نمونیا کی وجہ سے ہوتا ہے، وٹامن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی اکثر بہت زیادہ انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ پوائزننگ کے کیسز میں بھی اکثر مطلب جو کوئی دوائیاں جو زیادہ مقدار میں وہ لے لے، خاص کر ایسی کچھ دوائیاں ہیں جو بیٹا بلاکرز بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ مقدار میں لینے سے انسان کو مسل پین اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ زیادہ خون بہنے سے بھی انسان کو کافی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ انسان کا اعصابی سسٹم تھوڑا کمزور ہو، ویکنڈ امیون سسٹم ہو، اس سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں سسٹیمک لوپس یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس یا ہیپاٹائٹس، اس سے بھی ہوتی ہے۔ ان سب کی علامات یہ ہوتی ہے کہ انسان فزیکلی اور مینٹل طور دونوں پہ تھکاوٹ محسوس کر دینا، اس کو سوچنے سمجھنے کی زیادہ اچھی کیفیت ہوتی ہے، وہ ہر وقت تھکا ہوا رہتا ہے، لیک آف موٹیویشن اس میں ہوتی ہے، لیک آف انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے، اس کو مسل پین ہوتا ہے، اس کا اکثر موڈ نہیں رہتا، کبھی کبھار آنکھوں میں کالا پن بھی آ جاتا ہے، مطلب بلیک آؤٹس بھی آ جاتے ہیں، بلرینس بھی اس کو ہوتا ہے۔ اور یہ ساری علامات بہت زیادہ عرصے تک ہو تو ہم اسے میڈیکل میں جو ڈیزیز ہیں ان کے لیے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کب جو امیڈیٹ میڈیکل ہیلپ لینی ہے، وہی کچھ بیمار مطلب جب انسان کو چیسٹ پین ہو، سینے میں درد ہو شدید قسم کا، یا ایبڈومینل پین ہو، یا اس کو سانس میں تکلیف آئے، یا اس کا دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہونا، ایسی کنڈیشن میں آپ نے امیڈیٹ ہیلپ لینا ہے، امیڈیٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے۔ اس کی ہم ڈائگنوسس کس طرح کرتے ہیں، مطلب ان بیماریوں کی ڈائگنوسس کس طرح، مطلب ایک تو یہ کہ ہر بیماری کے لیے اپنی اسپیسیفک انویسٹیگیشن ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ہم ان بیماریوں تک پہنچ سکتے ہیں جو مین ان کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے مطلب ہم
پیشنٹ کی مریض کی ڈیٹیل میں ہسٹری لیتے ہیں، ان کا فیٹیک پیٹرن ان سے پوچھتے ہیں، کب زیادہ فیٹیک مطلب تھکاوٹ ہوتی ہے، کس ٹائم ہوتی ہے، آپ کا فزیکل فیٹیک ہے یا مینٹل فیٹیک ہے، اور کون کون سی بیماریوں کی اپنی اپنی ہسٹری ہوتی ہے، ڈفرینٹ بیماریوں کی، ان میں کو ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں مطلب. پھر اس کے بعد ہم کچھ ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں. ٹیسٹ کے بعد ہم کوئی فائنل ڈائگنوسس بناتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں مطلب پہلے تو ہر بیماری کی اپنی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ٹیکنیکس ہوتے ہیں. جس طرح ہم پیشنٹ کو مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک، جو کہ سائیکو تھراپی کی جو بھی ٹیکنیکس ہے وہ فیٹیک میں کافی اثر انداز ہوتی ہے. جس طرح مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک ہو گئی، یوگا ہو گیا، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یا ریشنل بیہیویئر تھراپی، وہ بھی ہم کہتے ہیں. ایک سلیپ ہائیجین کے بارے میں اکثر ہم انہیں بتاتے ہیں تاکہ ان کی جب نیند اچھی ہوگی تو ان میں تھکاوٹ بھی بہت کم ہوگی. دوسرا ہم اسے فزیکل ایکٹیویٹی کا مطلب حد سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی تو نقصان دہ ہے، لیکن تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی ہر انسان کو ڈیلی کرنی چاہیے. اور کرونک فیٹیک سنڈروم میں بھی ہم گریڈڈ فزیکل ایکسرسائز کا وہ بولتے ہیں، مطلب آج جتنا کہ اس کے کل یا 2 دن بعد تھوڑا زیادہ کرے اور تھوڑا زیادہ کرے، تو اس سے بھی فیٹیک کئی حد تک ختم ہو جاتی ہے. دوسرا ہم مریضوں کو بیلنس ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ اگر وہ کرے، مطلب لے بیلنس ڈائٹ، جو خوراک صحت کے لیے اچھے ہے وہ لے اور بیلنس طریقے سے لے، اپنا صبح کا ناشتہ سب سے بہتر بنائے. تو یہ مطلب اگر بیلنس ڈائٹ، ایکسرسائز اور میڈیٹیشن، مائنڈ فلنس اور کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، ان سے کافی حد تک انسان کی تھکاوٹ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور باقی جو بیماریاں، جن بیماریوں سے یہ فیٹیک ہوتا ہے، ان کی اپنی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لحاظ سے، مطلب جو ہر اسپیسیفک ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو امید ہے دوستو آج آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا تھکاوٹ کے بارے میں، اور ان کی علامات کیا ہوتی ہے، یہ کس کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے لیے کون سے ٹیسٹ کراتے ہیں، اور ان کی مطلب کون سی ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں. سو تھینک یو.